نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رنج۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اپنے اس ضرب المثل قوت اور شجاعت، دلیری اور بہادری کے جو آج 1350 برس کے بعد بھی شور آفاق ہے، اور باوجود یہ کہ اسلام کا ظہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے ہی ہوا، کہ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کا اخفا گوارا نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ ہے کہ اپنی اس بہادری کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی حالت کا تحمل نہ فرما سکے۔ سخت حیرانی اور پریشانی کی حالت میں تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ ان قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی جھوٹی خبر اڑا رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل گم سم تھے کہ دوسرے دن تک بالکل آواز نہیں نکلی، چلتے پھرتے تھے مگر بولا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ چپ چاپ بیٹھے رہ گئے کہ حرکت بھی بدن کو نہ تھی، صرف ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم تھا۔ اس وقت کے پہاڑ جیسے وقت کو برداشت کیا اور اپنی اس محبت کے باوجود جو پہلے قصے میں گزری، اس وقت نہایت سکون سے تشریف لا کر اول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد خطبہ پڑھا جس کا حاصل یہ تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا، لیکن جو شخص اللہ کی پرستش کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اللہ جل شانہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد کلام پاک کی آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل اخیر تک تلاوت فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرالے رسول ہیں، خدا تو نہیں جس پر موت وغیرہ نہ آ سکے۔ سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید بھی ہو جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر جائے گا تو اللہ جل شانہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی کچھ کھو دے گا، اور اللہ جل شانہ جلد ہی جزا دے گا حق شناس لوگوں کو۔ فائدے میں لکھتے ہیں چونکہ اللہ جل شانہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا اہتمام کا اہم کام لینا تھا، اس لیے ان کی شایان شان اس وقت یہی حالت تھی۔ اسی وجہ سے اس وقت جس قدر استقلال اور تحمل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھا کسی میں بھی نہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی جس قدر مسائل دفن، میراث وغیرہ کے اس وقت کے مناسب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھے، مجموعی طور پر کسی کو بھی معلوم نہ تھے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں اختلاف ہوا کہ مکہ مکرمہ میں دفن کیا جائے یا مدینہ منورہ میں یا بیت المقدس میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ نبی کی قبر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہٰذا جس جگہ وفات ہوئی ہے اسی جگہ قبر کو دی جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ہم لوگوں یعنی انبیاء علیہ السلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کی حکومت کا متولی بنے اور وہ لاپرواہی سے کوتاہی کرتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنائے
اس پر لعنت ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قریش اس امر یعنی سلطنت کے متولی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، یہ اس کا ادنا سا ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت حقیقی محبت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں قرآن کریم کے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں، اور یہ جنت کے وارث ہیں، اور یہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی نرالی حکومت عطا فرمائیں گے کہ آج سے پہلے کسی کو نہیں عطا کی۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے اللہ کی دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تامے ہوئے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں دی، آخرت کا سرٹیفکیٹ دیا کامیابی کا۔ تو بھائی اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے اور یہ کامیابی 100% ہمیں مل جائے، تو بھائی اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تامے رکھنا، اور اللہ کے دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے ساتھ محبت کرنا اور اسی کی پرچار کرنا، تو یہ بھائی اسی کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام عالم اسلام کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، آمین برحمتک۔